السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ مجھے اکثر دوست ملتے ہیں کہ کہتے رہتے ہیں کہ یار آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہو، مردوں کے حقوق بیان نہیں کرتے، کہ اسلام میں مرد کے حقوق نہیں ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اسلام کو ضابطہ حیات بنا کے بھیجا ہے، گھریلو زندگی کو مکمل بیان کیا گیا ہے، اور قرآن ہی انسان کو زندگی کا صحیح رخ بتاتا ہے۔ قرآن سے جو شخص جڑتا ہے تو اس کی زندگی کا رخ صحیح بن جاتا ہے۔ تو میرا اکثر مخاطب جو ہوتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں، تو مردوں کا دین ہی بیان کیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اگر عورتوں کے دین کو بیان کیا جائے گا تو مرد زبردستی کر کے اپنا حقوق لینا شروع کر دیں گے۔ ہاں، ایسی بات نہیں ہے کہ مرد کا کوئی حق نہیں ہے یا حقوق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں کو بھی حق حاصل ہے، مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں، لیکن کہیں کہیں کوئی ایسے موڑ ہیں، کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں مرد کو ایک درجہ زیادہ فوقیت دی گئی ہے، ایک درجہ زیادہ عزت دی گئی ہے۔ کیوں؟ مرد کے اوپر مسائل زیادہ آتے ہیں بنسبت عورت کے۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ گھر سے باہر نکلے، کمائے، کھلائے، عورت کو بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو، سب کی سیوا کرے، کیونکہ مرد ہی ایک ایسی چٹان ہے جو باہر کی طوفانی ہواؤں کو روکتا ہے اپنے گھر والوں سے۔ باہر کے طوفانی بارشیں، باہر کے طوفانی مسائل یا کسی قسم کی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں، مرد اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے، اپنے گھر والوں کے اندر ان ٹینشنز کو ٹریول نہیں کرتا۔ پھر بھی گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد وفادار نہیں۔ میں ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، ایسے میرے بھائی ہیں کچھ، جنہوں نے اپنے بہنوں کے گھر بسانے کے لیے اپنے خواہشات کو روند ڈالا، اپنے پرسنالٹی کو روند ڈالا، اپنا ایک سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ یار میری بہنوں کا گھر بس جائے۔ لیکن گلا معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے کہ مرد ظالم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دو چار ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں دو چار ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، دو چار خراب دانے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے مرد ہی خراب ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان عورتوں پہ جو یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ مرد اپنا کھانا خود ہی ڈھونڈ لے، اپنے کپڑے خود ہی استری کر لے۔ یہ بہت ہی غلط اور بد کردار نعرے ہیں۔ مرد نے عورت کے لیے کیا کہ قربانی نہیں دی۔ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں جانتا ہوں، بزنس بار سعودی عربیہ میں ہے، تو 27 دن سعودی عربیہ کا سفر کر کے وہ سعودی عربیہ پہنچے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ کس کے لیے گئے تھے؟ اس لیے کہ گھر آباد رہے، اس لیے کہ میرے بیوی کو سہولت ملے، میرے بچوں کو سہولت ملے۔ میں ایسے بھی ہمارے کتنے پاکستانی بھائی ہیں جو 5-5 سال، 7 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، بچوں سے باہر رہتے ہیں، اس لیے کہ میرے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ پھر بھی گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں مرد ظالم ہے۔ مرد نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ جو دو چار ظالم ہیں تو ان کو چھوڑ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنی عورتوں کو عزت دیتے ہیں، اپنے ہر خواہش کو دبا دیتے ہیں۔ میں خود ایک شادی شدہ لڑکا ہوں، میں نے شادی کی ہوئی ہے۔ یقین کریں، میں شادی سے پہلے میرے اخراجات، میرا کھانا پینا، لائف سٹائل بہت ہی مختلف تھا، ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن شادی کے بعد میں اب بھی کسی جگہ کوئی شاپنگ کرنے جاتا ہوں، کوئی چیز لینے جاتا ہوں، تو ہمیشہ میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی گھر والی کے لوں، پھر اپنے لیے لوں۔ پھر بھی گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد وفادار نہیں۔ مرد قربانیاں دیتا ہے۔ مرد کا سینہ، صرف دل اس کے اندر نہیں بستا، اس دل میں صرف محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل ایک سمندر کی طرح ہے۔ اس کے اندر ہزاروں قسم کے تو لہریں بہہ رہی ہیں، غم کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، بزنس کے ٹینشن کی شکل میں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کے۔ اس دل کے اندر کئی قسم کے طوفانی آپ لہریں سمجھ لیں جو بہہ رہی ہوتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، مرد کی قربانی کی شروعات تو اس کے پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی خواہشات تو اس وقت لگ جاتی ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، ہمارے لیے سہارا بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ جب وہ 15-20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنی بہن کا سہارا بنتا ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے ایک حصار بنتا ہے۔ جب وہ اپنے میرڈ لائف میں گھستا ہے تو اب اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، جو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کو سنبھالتا ہے، اپنی بیوی کے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات۔ صبح سے نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے اپنے ہر خواہشات کو دبا دیتا ہے، اپنی خوشی کو پیچھے رکھ کر اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی خوشی کو آگے لے آتا ہے۔ پھر بھی گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد وفادار نہیں، مرد ظالم ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے دیکھا نہیں کہ مرد کتنی قربانیاں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم پہ پھوڑے نکلیں اور اس کی بیوی اس کو اپنے منہ سے چوس کر باہر نکالے، پھر بھی اس نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس طرح کرنا ضروری ہے، بلکہ ایک بات سمجھانی تھی کہ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، شوہر کی قربانی بہت کرتا ہے، شوہر اپنے خواہشات کو دباتا ہے، اپنی بیوی کے لیے
اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ای الناس اعظم حقا المرأة، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجہا، اس کے شوہر کا حق اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو، روزے رکھتی ہو اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ آخرت میں جس جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب عورت کے ذمہ کیا ہے؟ عورت کے ذمہ یہ ہے اپنے شوہر کی خواہش کا خیال رکھے، اس کی خوشی کا خیال رکھے، جب وہ گھر رہے اس کے لمن سنور کے رہے، جب اس سے مخاطب ہو تو اس کو عزت کے لہجے میں اس سے بات کرے، اسے آپ کہہ کے بلائے، اس سے ایسی بات نہ کرے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو۔ پھر بھی گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد ظالم ہے، مرد ظالم نہیں ہے۔